السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک اکثریت کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، اس کو ہم خود بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم شوق سے کرتے ہیں، اور کرتے وقت دل بھی کھٹکھٹاتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی دکانوں پہ یا اپنے ٹھیلے پر یہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ من غش فلیس منا۔ اس کا معنی بھی ہمیں علم میں ہے، کیونکہ اکثریت کے ساتھ یہ لفظ بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور خطبات جمعہ میں بھی ہم اس کو اکثر سنتے ہیں۔ اور اس کا جو اردو میں معنی ہے دھوکہ دینا، یہ ہم عام بولتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں اس کا معنی بھی پتہ ہے کہ دھوکے سے مراد کیا ہے، تو لیکن ہم وہ خود بھی کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں یہ بات بتائی ہے کہ من غش فلیس منی، اگر کوئی شاگرد غلطی کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ کوئی غلطی کرتا ہے، تو استاد اس کو اپنی کلاس سے نکال دیتا ہے۔ کوئی میجر غلطی، کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو استاد اس کو نکال دیتا ہے، تو جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں وہ اس کلاس سے نکالے گئے بچے کو کسی اور کلاس میں داخل کر دیتے کہ اگر یہاں پہ نہیں چل رہا تو شاید کسی اور استاد کے پاس چل جائے گا۔ کوئی ملازم کسی فیکٹری یا دکان سے نکالا جاتا ہے اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، یا نکل خود جاتا ہے، تو وہ بھی کسی اور دکان میں ملازم دوبارہ لگ سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ہی خارج کر دیں، وہ کسی اور امت، کسی اور قوم میں نہیں جا سکتا، وہ اس امت سے خارج ہے، اور وہ محمدی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدی کہلاتی ہے۔ تو اب جس عمل کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوتا، اس کو کیا ویسے پتہ لگ رہا ہے جو ہم سے خریدنے آیا ہے، اس کو تھوڑی نہ پتہ ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے میں اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور اسی معمولی عمل کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا ساتھی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاشرت اور ہمارے عبادات کی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کاروبار کے لحاظ سے بھی ہمیں ہدایات فرمائی ہیں اور ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بازاروں میں جایا کرتے تھے، مارکیٹ میں جایا کرتے تھے، اور جا کے اس بات کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص کوئی دو نمبری نہیں کر رہا، کوئی دھوکے بازی تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ کوئی غلط عمل تو نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی دکان کے پاس پہنچے، جہاں پر اس نے اناج کی جو ہے، گندم کی، جو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے ڈیڑھ لگایا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو گندم کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا، تو آپ اپنے ہاتھ مبارک میں نمی محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوپر کی گندم جو ہے وہ خشک ہے،
اور اندر کی گندم جو ہے اس میں نمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر کو کہ جو مالک تھا اس کو بلایا اور اس سے سوال کیا، ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ نیچے والی میں محسوس کر رہا ہوں کہ نمی والی ہے، گیلی ہے اور اوپر سوکھی ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ جو اس کا مالک تھا اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات اس پہ بارش ہو گئی تھی تو جس کی وجہ سے گیلی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس طرح کرو کہ سوکھی الگ کرو اور گیلی الگ رکھو، اور ساتھ میں جو تم سے خریدنے کے لیے آتا ہے اس کو اس بارے میں بتاؤ کہ یہ گیلی ہے اور یہ سوکھی ہے، تاکہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکے بازی کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے، گندم، اناج، چاول، اس طرح کے عمل میں نہیں، ہر قسم کے عمل میں، فروٹ لینے چلے جائیں، سبزی لینے چلے جائیں، آپ پیٹی خریدتے ہیں تو اوپر والے جو ہیں وہ اچھے تازے ہیں، نیچے والے وہ خراب ہیں۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنی مرضی سے ڈالنا ہے، اس کے ساتھ ایک شرط قائم کرتے ہیں تو وہ ڈالنے تو دیتا ہے لیکن بعد میں شاپر بدل دیتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے، جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے اور اس کی وعید بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو اسی طرح ہر معاملات میں کیا جا رہا ہے، ہر قسم کی چیز میں کیا جا رہا ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے۔ اب آن لائن کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اکثریت کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز آن لائن منگواتا ہے تو اس کو تصویر میں کچھ دکھایا جاتا ہے، اور جب اس کے گھر کوئی پارسل ڈیلیور کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی اور چیز نکلتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ سب دھوکے میں شمار ہوتی ہیں، وہ سب کے سب غشہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ وہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار چلو تھوڑا بھی بیچ میں ہو جاتا ہے یا تھوڑا بہت ایسا کر لیں تو نہیں کچھ ہوتا۔ ہلکی سی ہلکی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے، وہ بھی اگر اس طریقے سے کیا جائے گی تو وہ بھی دھوکے میں استعمال دھوکے میں شمار ہوگی۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم جس بھی چیز کا کاروبار کر رہے ہیں یا جو بھی کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کا ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ نہ خریدنے والا دھوکہ کرے اور نہ فروخت کرنے والا دھوکہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کھانے کی اور حرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔